حضرت شعیب علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ہر قوم میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگ حق و باطل میں فرق کر سکیں اور اپنی زندگیاں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہے، جنہیں قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے انداز گفتگو میں غیر معمولی فصاحت و بلاغت پائی جاتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی بستی حجاز اور شام کے درمیان ایک تجارتی راستے پر واقع تھی۔ یہ قوم زراعت اور تجارت میں مشہور تھی، مگر ان کے اعمال نہایت خراب ہو گئے تھے۔ وہ شرک کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تجارتی معاملات میں دھوکہ دیتے تھے اور راستوں پر ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ قوم مدین کی بڑی برائی یہ تھی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے اور دنیاوی مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ نے نہایت حکمت اور محبت کے ساتھ اپنی قوم کو نصیحت کی۔ آپ کی دعوت یہ تھی، آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے شرک سے باز رہنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور یہ نہ صرف اللہ کی نافرمانی ہے بلکہ معاشرتی برائی بھی ہے۔ ایک طرف یہ ظلم اور دوسری طرف یہ اللہ کے رزق میں بے برکتی کا سبب ہے۔ آپ نے کہا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، رہا زنی اور ڈاکہ زنی سے باز آ جاؤ، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ اگر وہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کو حقیر سمجھتے۔ قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اگر تم ہمارا دین نہ اپناؤ۔ یہ کافرانہ ضد پر مبنی رویہ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے باعث دکھ تھا، لیکن آپ نے صبر سے اپنی دعوت جاری رکھی۔ جب قوم نے اپنی ضد اور ہٹ درمی میں حد سے بڑھنا شروع کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ پر عمل کرتا رہوں گا۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان سرکش لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے یا ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا، بلکہ الٹا یہ کہا، اے شعیب، ہم تو تمہیں بہت کمزور سمجھتے ہیں، اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ یہ بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرا خاندان اللہ کے سے زیادہ طاقتور ہے؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو گھیر رکھا ہے۔ بالآخر جب قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر اور ظلم پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قوم مدین پر مختلف طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ مفسرین کے مطابق ان پر یہ مراحل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی گرمی مسلط کر دی کہ وہ گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اچانک ایک بادل نمودار ہوا تو وہ خوشی خوشی اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ سایہ مل جائے۔ اچانک ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان کو آ لیا، وہ سب زمین پر گر گئے
और उनकी बस्तियां उजड़ गईं। यूं अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ और वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए गए। जब ये अजाब आया तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले मोमिनीन को अल्लाह ने महफूज रखा। वो सलामत रहे और बाकी सब हलाक हो गए। ये अल्लाह की सुन्नत है कि वो अपने नेक बंदों को हमेशा अजाब से बचाता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत में उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी इबरत है। उनकी बर्बादी की असल वजह यह थी कि वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, नाप तोल में कमी और माशी बददियानती करते थे, अपने नबी का मजाक उड़ाते और उनकी नसीहत पर तवज्जो न देते थे। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह इस वाक़े को बयान किया ताकि लोग इससे सबक हासिल करें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम की बहुत सी सूरतों में आया है, जिनमें सूरह अल-अराफ, सूरह हूद, सूरह शोरा, सूरह अनकबूत। इन तमाम मकामात पर आपकी कौम की बदअमालियों और उन पर नासिल होने वाले अजाब का जिक्र तफसील से मिलता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही इस बात का वाज़िह सबूत है कि अल्लाह ताला जुल्म और बददियानती को हरगिज़ पसंद नहीं करता। दुनियावी मफाद के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले अंजाम कार तबाह हो जाते हैं। सच्चाई और दयानतदारी के बगैर तिजारत और माशियत कभी तरक्की नहीं कर सकती। अंबिया की नसीहतों को रद्द करने का नतीजा दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब की सूरत में निकलता है। आज भी अगर कोई कौम या माशरा झूठ, फरेब, नाप तोल में कमी, करप्शन और शिर्क में मुब्तला हो तो वो भी अजाब इलाही से महफूज नहीं रह सकता। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा न सिर्फ एक तारीखी वाक़या है बल्कि ये एक अमली सबक भी है कि अल्लाह ताला ने हमेशा अपने रसूलों को हक के साथ भेजा और जो कौमें इनकी तकज़ीब करती रहीं वो दुनिया में ही हलाक कर दी गईं। लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में सच्चाई, दयानतदारी, अदल व इंसाफ और तौहीद को अपनाएं और अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करें ताकि हम अल्लाह के ग़ज़ब से बचे रहें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।